الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں، چونکہ اجتماع خواتین کے لیے ہے اور عورت کی آواز عورت ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ کو بلند آواز سے درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کی آواز صرف اتنی بلند ہو کہ آپ کے کانوں تک پہنچے اور پردے کے اس پار موجود کسی غیر محرم کے کان تک آپ کی آواز نہ پہنچے، اس بات کا آپ بھرپور خیال رکھتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آپ جانتی ہیں کہ آج کا ہمارا یہ اجتماع اس محفل کے مقابلے ایک بہت بڑی محفل کی دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر شروع سے آخر تک بھرپور توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون جنت کی کنیزوں، آج مسلم معاشرے میں 2 برائیاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ ایک برائی مردوں میں پائی جاتی ہے اور ایک برائی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر
وہ جو مسلمان نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے اندر یہ برائیاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. اور وہ برائیاں کون سی ہیں؟ قوم مسلم کا نوجوان تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے ان چیزوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور قوم مسلم کی بچیاں بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف، بے پردگی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتی نظر آ رہی ہیں. آج آخر مسلمان اگر ان گناہوں اور برائیوں میں ملوث ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اسی کو ہم انشاءاللہ اس اجتماع میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں کچھ اہم پیغام آپ تک اپنے شعور کے مطابق اللہ کی توفیق سے پہنچانے کی کوشش کروں گا. مسلمان نوجوانوں کا نشاور چیزوں کے قریب جانا اور مسلمان بچیوں کا بے حیائی، بے پردگی کی طرف جانا، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے بہت کوشش کی، بہت محنت کی، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کے لیے کوئی کوشش اور کوئی محنت نہیں کی الا ماشاءاللہ. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی اور غدار نہ بنے، آپ کی اپنی نافرمان نہ بنے، تو اس کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات سے بھی آراستہ کرنے کی آپ کوشش کریں. اپنی اولاد کو آپ اگر بڑے سے بڑا ڈپلومہ دلا دیں، بڑی سے بڑی ڈگری دلا دیں، لیکن آپ کی اولاد کو اگر 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو، آپ کی اولاد کو اگر اللہ کا سجدہ کرنے کا شعور نہ ہو، آپ کی اولاد کو اگر پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہ ہو، آپ کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائیوں بہنوں کا حق کیا ہے یہ معلوم نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی اولاد دنیاوی تعلیم کے ذریعے دنیا میں عزت اور دولت تو کما سکتی ہے، لیکن آخرت میں اس کے ہاتھ کچھ بھی لگنے والا نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میرا آسمانوں سے گزر ہوا تو میں نے آسمان پر دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ آسمان کا تکیہ لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہیں. ان کے سامنے بہت سارے لوگ موجود ہیں، جیسے اس وقت میرے سامنے کافی تعداد میں خواتین اور مکتب کے بچے بچیاں موجود ہیں. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہاں جہاں تک نظر پڑتی نورانی چہرے والے بزرگ کے سامنے ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو مسکرانے لگتے، ان کا چہرہ کھل جاتا، لیکن جب وہ اپنی بائیں طرف دیکھتے تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا اور ان کی آنکھیں بھر آتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 1-2 بار نہیں، کئی بار انہیں یہ کرتا دیکھا. وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے، چہرہ مسکرانے لگتا، اور بائیں طرف دیکھتے تو آنکھیں بھر آتی، چہرہ افسردہ ہو جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں اور ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب توجہ سے سنیں جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں یہ سب ان کی اولاد میں سے ہیں. دائیں طرف ان کی نیک اولادیں ہیں، بائیں طرف ان کی بری اولادیں ہیں. جب آدم علیہ السلام اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو نیک اولاد کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، چہرہ مسکرانے لگتا ہے. لیکن جب بائیں جانب اپنی بری اولاد کو دیکھتے ہیں، نافرمانوں باغیوں کو دیکھتے ہیں،
تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے اور وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اسی موقع پر اسی جگہ یہ دعا کی، یا اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے، ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا کرے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے اپنی اولاد کو آخر کون سی تعلیم دی ہے، کون سی تربیت دی ہے؟ ہماری اولاد ہمیں مرنے کے بعد خوشی دینے والی ہے کہ رلانے والی ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ ہم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کی ہے، نہ جانے کتنا مال خرچ کیا ہے۔ اگر بچے کو صبح 7 ساڑھے 7 بجے اسکول کے لیے نکلنا ہے تو ماں 7 ساڑھے 7 بجے نہیں بلکہ 6 ساڑھے 6 بجے اٹھ جاتی ہے، اپنے بچے کا یونیفارم پریس کرتی ہے، اپنے بچے کے ناشتے کی تیاری کرتی ہے، اپنے بچے کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہے، اس کے بیگ کو تیار کرتی ہے، اس کے جوتے صاف کرتی ہے، اور ساری تیاریوں کے بعد بالکل 15 20 25 منٹ پہلے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے برش کراتی ہے، اپنے ہاتھوں سے نہلاتی دھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے یونیفارم پہناتی ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراتی ہے، اور پھر تیار کر کے اسے اسکول یا اسکول جانے والی گاڑی یا بس تک چھوڑنے اور پہنچانے کے لیے جاتی ہے۔ آپ سوچیں، اس کے بعد بچے کا ایگزام ہو، چاہے ٹیسٹ ہو رہا ہو، تو ماں باپ اپنے بچے کے چھوٹے موٹے ایگزامز کے لیے بھی کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر اسکول کے اندر اوپن ڈے ہو تو ذرا سوچے کہ ماں باپ اس کی خاطر کتنی قربانیاں دیتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، نیند بھی قربان کرتے ہیں، آرام بھی قربان کرتے ہیں، اسی طرح سے وقت بھی قربان کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیمات دینے کے لیے ماں باپ جتنی قربانیاں دیتے ہیں، آپ بتائیں کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کے لیے ماں باپ اس کا 10% بھی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر مسجد میں عربی پڑھنے بھیج بھی دیتے ہیں، 6 مہینے سے بچہ آتا جاتا ہے، کہاں تک پہنچا، کتنا پڑھا، کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ ہوم ورک پورا کیا کہ نہیں کیا، اس کی فکر ہے؟ ٹیسٹ میں مارکس کتنے ملے، ریزلٹ کیا آیا، اس کی فکر ہے؟ اس بار پکنک پر کہاں جانا ہے، اس کی تیاریاں کیا، اس کی فکر ہے؟ اپنی اولاد کے ایک ایک پروجیکٹ کے لیے فکر ہے۔ اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے تو اس کی خاطر فکر ہے، لیکن بچہ 2 دن اگر مکتب نہ جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بچہ 6 مہینے سے جا رہا ہے، اس کو الف بے پڑھنا بھی نہیں آیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے بچے کو نلا دھلا کر، سر کے بالوں پر کنگھی کر کے، بیگ تیار کر کے، کپڑے پریس کر کے اپنے بچوں کو آپ اسکول بھیجتی ہیں، لیکن وہی بچہ مکتب میں، مدرسے میں کیسے میلے کچیلے کپڑے پہن کر جاتا ہے، ہاتھ منہ بنا دھوئے جاتا ہے، اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، خاتون جنت کی کنیزوں، اپنی اولاد کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اسلام نے منع نہیں کیا۔ آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیجو، اپنے بچوں کو کلاسز میں بھیجو، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے محنت مشقت کرو۔ اسلام نے ہرگز اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کا احترام یہ اسکول میں نہیں سکھایا جائے گا۔ نانا نانی کی عزت کیسے کرنی ہے یہ کالج کا کوئی پروفیسر نہیں بتائے گا۔ اپنے ساس سسر کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے چاچا ماموں کے ساتھ، اپنی پھوپھی خالہ کے ساتھ، اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بڑے ابا کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، یہ ساری تعلیم نہ اسکول میں دی جاتی ہے، نہ کالج میں دی جاتی ہے، یہ نہ یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، اور نہ کسی دنیاوی تعلیم کے ذریعے اولاد کو یہ ساری چیزیں میسر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر اپنے بچے کو کوئی دے سکتا ہے تو یقیناً ایک ماں ہی اپنی اولاد کو یہ ساری چیزیں دے سکتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، ماں کی گود اولاد کی پہلی درس گاہ ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود اولاد کی پہلی درس گاہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے نبی نے فرمایا، علم حاصل کرو۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا وقت نہیں دیتا، اس سے زیادہ وقت ایک ماں دیتی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ جتنا فری نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ ماں فری ہوتی ہے۔
ایک باپ اپنی اولاد کو جتنی تربیت نہیں دے سکتا، اس سے زیادہ ایک ماں اپنی اولاد کو تربیت دے سکتی ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اور خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اگر اولیاء صوفیاء کی زندگی دیکھیں تو اولیاء صوفیاء کی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوا، اس انقلاب کے پیچھے باپ کا کم ماں کا زیادہ ہاتھ تھا۔ چاہے وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، چاہے وہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز ہو، چاہے مخدوم فقی علی مائمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، ان بزرگوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے تو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی میں باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ اللہ نے ان کو جو منصب و مقام عطا کیا، اس منصب و مقام کے پیچھے ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر بتاؤں، غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ آپ بتائیں کہ 18 پاروں کے حافظ بن کر جو پیدا ہوئے، اس میں باپ کا ہاتھ تھا کہ ماں کا ہاتھ تھا؟ غوث اعظم کہتے میں ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوا۔ کیسے؟ تو کہتے جب میں ماں کے شکم میں تھا، میری ماں رات کو سوتی تو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں اسے سن سن کر یاد کر لیتا تھا۔ پتا چلا غوث اعظم ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے۔ اس میں باپ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ سارا کمال ان کی والدہ کا تھا۔ اتنا آپ نے سنا ہوگا، اس کے آگے کا نہیں سنا ہوگا، وہ بھی سن لیں۔ 18 پارے غوث اعظم نے ماں کی کوکھ سے یاد کیے، اب باقی بچے 12 پارے۔ تو فرمایا گیا کہ دنیا میں آنے کے بعد غوث اعظم کو یہ 12 پارے بھی کسی مدرسے کے استاد یا کسی حافظ قرآن نے نہیں، بلکہ بچے ہوئے 12 پارے بھی انہیں آپ کی والدہ ہی نے یاد کرایا ہے۔ آپ سوچیں، جب مائیں ایسی ہوتی تھی تو بیٹے عبد القادر جیلانی ہوتے تو غوث اعظم بن جایا کرتے تھے۔ بابا فرید گنج شکر، ماں نماز پنجگانہ کی پابند، بچپن میں آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی یہ جو آپ صبح شام نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اب ماں نے فضائل بیان نہیں کہ بچہ تھا نا، چھوٹے بچے کو کیا قرآن کی آیات سناتی، کیا اللہ رسول کے فرامین سناتی؟ تو جو بات بآسانی بچے کی عقل میں سما جائے، ماں نے وہ بات سمجھائی، کہا بچے نماز پڑھنے سے اللہ شکر دیتا ہے۔ اس دور میں چاکلیٹ تو ملتا نہیں تھا، آئس کریم اور کیک کا زمانہ نہیں تھا، یہ طرح طرح کے رنگ برنگے پیکٹس تو نہیں ملتے تھے، تو جو چیزیں بچے پسند کرتے تھے کھاتے تھے، ماں نے وہی چیز کہی، کہا نماز پڑھنے سے اللہ شکر دیتا ہے۔ پھر بابا فرید گنج شکر نے نماز پڑھنی شروع کی، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئی۔ بابا فرید کھڑے ہوئے مصلے پر نماز پڑھنے، اور ماں کو موقع نہ ملا کہ وہ شکر کی پڑیا ان کے مصلے کے نیچے رکھتی، تو ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا میرا فرید جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا میں اس کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی، وہ تیرے سجدے کرتا شکر کھاتا تھا اور وہ نمازی بنتا چلا گیا۔ اے اللہ آج مجھے موقع نہ ملا کہ میں مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھتی، اے اللہ آج اگر میرے بیٹے کو شکر نہ ملی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آج کے بعد نماز نہ پڑھے، اس پر راز عیاں ہو جائے، پردہ فاش ہو جائے۔ اے اللہ میں ہر دن رکھا کرتی تھی، آج تو انتظام فرما دے۔ تو فرمایا گیا بابا فرید نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب مصلی اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئے، روزانہ مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا نکلتی تھی، آج مصلی کے نیچے شکر سے بھرا ہوا حوض موجود تھا، حوض میں شکر بھری پڑی تھی۔ بابا فرید پریشان، اپنی والدہ سے عرض کرتے مولا مما اپنی والدہ سے عرض کرتے کہ امی جان روزانہ تو ایک پڑیا نکلتی تھی، آج اتنی شکر کہاں سے آئی؟ تو ماں کہتی بیٹا روزانہ میں رکھا کرتی تھی، آج وہ خود رکھ گیا ہے جس کے تو سجدے کیا کرتا ہے، آج اس نے رکھ دیا۔ ذرا سوچئے
مائیں کس طرح سے اپنی اولاد کو دین کے سانچے میں ڈھالتی تھی اور تربیت دیا کرتی تھی. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپنے میں ہو گیا، آپ یتیم تھے. آپ کی والدہ انگلی پکڑ کر آپ کو مکتب میں لے گئیں. آپ نے استاد سے کہا میرا بیٹا یتیم ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کا داخلہ مدرسے میں کر لیں، اس کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، دیندار بنائیں، اس کو علم سے آراستہ کر دیں. استاد نے بچے کا داخلہ کر لیا، ماں چلی گئی. استاد نے کہا بیٹا پہلے کچھ پڑھے ہو کیا، آج پہلی بار آئے ہو؟ تو جانتی ہو خواجہ بختیار کاکی نے کیا کہا تھا؟ آپ نے استاد سے کہا کہ آپ مجھے سبحان الذی اسرا سے پڑھائیے. تو استاد نے حیرت سے کہا کہ بیٹا سبحان الذی اسرا یہ تو 15واں پارہ ہے، سیدھے 15 سے پڑھو گے، 14 نہیں پڑھو گے. تو عرض کرتے ہیں کہ 15 سے آپ مجھے پڑھا دیں، 14 میں آپ کو پڑھ کر ابھی سنا دیتا ہوں. استاد حیران، 6-7 سال کا یا 5-6 سال کا بچہ اور 14 پاروں کا حافظ. استاد نے حیرت سے کہا کہ بیٹا 14 پارے تم نے کہاں سے یاد کیے؟ اتنی کم عمر میں 14 پارے یاد کرانے والا استاد کون؟ تو جواب دیتے ہیں کہ مکتب میں تو آج پہلی بار آیا ہوں، کسی استاد کے سامنے پہلی بار زانوِ ادب طے کیا ہے. البتہ 14 پارے میں نے کسی استاد سے یاد نہیں کیے. میری ماں کی عادت تھی، جب میں ماں کے شکم میں تھا میری ماں صبح سو کر اٹھتی، گھر میں جھاڑو لگاتی تو ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی. ماں آٹا گونتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. ماں روٹیاں بیلتی سیکتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. ماں دال چاول چنتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. ماں کپڑے دھوتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. میری ماں گھر کے کام کاج کرتے کرتے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور میں نے شکم میں سن سن کر 14 پارے یاد کر لیے. اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو، جب مائیں گھر کے کام کاج کرتے کرتے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بیٹا خواجہ بختیار کاکی کی طرح ماں کے شکم سے 14 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوتا ہے. شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا اللہ گواہ ہے میں نے کبھی بنا وضو کے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ نہیں پلایا ہے. آج بتائیے ہم اپنی اولاد کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں. مخدوم فقی علی ماہمی رحمت اللہ تعالی، اللہ نے آپ کو قطب کوکن بنایا، اللہ نے آپ کو ولایت کا مقام عطا کیا. وجہ کیا تھی؟ آپ کی والدہ مستجاب الدعوات تھی، آپ کی والدہ تہجد گزار تھی، آپ کی والدہ شب بیدار تھی، آپ کی والدہ عابدہ زاہدہ اللہ کی بندی تھی. ایک رات مخدوم ماہمی نے اپنی والدہ کی خدمت کی اور سردیوں کی رات میں سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے. ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں اپنے بیٹے سے راضی، تو بھی راضی ہو جا. ماں کا دعا کرنا تھا، اللہ ایسا راضی ہوا، ایسا راضی ہوا. آپ 6-7 سال کے بچے تھے، اللہ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرما دیا ہے. بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی، آپ بھی یتیم تھے. آپ کی والدہ آپ کی انگلی پکڑ کر استاد کے پاس لے گئی اور استاد کے پاس مدرسے میں داخلہ کراتے وقت کیا کہا آپ اس کو مدرسے میں رکھ لیں، جب تک یہ کچھ بن نہ جائے تب تک اس کو چھٹی مت دینا، جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے تب تک اس کو میرے پاس واپس آنے مت دینا. ماں نے اپنے بیٹے کا داخلہ کرایا، اولاد کو استاد کے حوالے کر دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بایزید بسطامی کئی بار دل تڑپا ماں سے ملنے کے لیے، اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. دروازے پر دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ کہتے میں بایزید بسطامی، ماں تیرا بیٹا. تو کہتی میرا بیٹا تو اس وقت آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا، تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ تو اس وقت آئے گا جب کسی قابل کسی لائق بن جائے گا. آپ وہیں سے روتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے. جب تک زمین پر ایسی مائیں موجود تھی تب تک ہماری قوم میں چرسی، گنجیڑی، شرابی، افیمچی، یوٹیوبر، انسٹاگرامر، پب جی کھیلنے والے نچنیے گویے پیدا نہیں ہوتے تھے. تب تک ہماری قوم میں نمازی پیدا ہوتے تھے، غازی پیدا ہوتے تھے،
ماں باپ کے فرما بردار پیدا ہوتے تھے، اللہ رسول کے اطاعت گزار پیدا ہوتے تھے، نبی کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے والے پیدا ہوتے تھے. لیکن جب سے ہم پوری طرح اسکولوں پر ڈیپینڈ ہو گئے، کالجز پر ڈیپینڈ ہو گئے، دنیاوی تعلیمات پر ڈیپینڈ ہو گئے، تب سے اولاد کو جو گھر سے تربیت ملنی چاہیے اولاد اس سے محروم ہو گئی ہے. نہ بیٹیوں کو صحیح تربیت دی جا رہی ہے، نہ بیٹوں کو صحیح تعلیم دی جا رہی ہے. اپنی اولاد کو دین کے علم سے آراستہ کریں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں. صوفیہ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں اگر باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے. توجہ سے سنیے آپ، جب باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھانجے بھتیجے کے لیے رشتہ تلاش کرو، جب تم اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بھتیجی بھانجی کے لیے رشتہ تلاش کرو، تو میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ، دنیا والے رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے 3 چیزیں دیکھتے ہیں. حسب نسب دیکھتے ہیں، ہم لوگ خان ہیں، ہم خان کے گھر ہی شادی کریں گے. ہم شیخ ہیں، ہم انصاری اور شاہ کے یہاں شادی نہیں کریں گے. ہم کسی ایکس وائی زیڈ کے یہاں شادی نہیں کریں گے. ہم سید ہیں، غیر سید کی بیٹی نہیں لائیں گے. ہم پٹھان ہیں، ہم پٹھان کے یہاں ہی شادی کریں گے. یہ جو ہمارے یہاں یہ چلن چل پڑا، میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ ابو ہریرہ لوگ سب سے پہلے حسب نسب دیکھتے ہیں، اس کے بعد حسن و جمال دیکھتے ہیں. لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، بال کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، ہائٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں لوگ رنگ دیکھتے ہیں، قد اور جسم دیکھتے ہیں. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا تیسری چیز لوگ مال دیکھتے ہیں. غریب کی بیٹی تو نہیں ہے نا، مالدار تو ہے نا. اگر ہماری بیٹی جائے گی تو رکھے گا کہاں، مال و دولت والا ہے کہ نہیں، جاب کہاں کیا کرتا ہے، اس کو سیلری کتنی ملتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا والے دیکھتے ہیں. اے ابو ہریرہ یہ 3 چیزیں تو بعد میں دیکھنا، سب سے پہلے دینداری دیکھنا، اور دینداری اگر مل جائے تو بسم اللہ کرنا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ طلاق ہو رہی ہیں. اور اگر طلاق نہیں بھی ہو رہا ہے تو شادی کے 2 4 6 مہینے کے بعد بیٹیاں پھر آ کر واپس اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. آج ہمارے یہاں ہر گلی، ہر محلے، ہر خاندان میں ایسی 2 4 بیٹیاں مل جائیں گی. یا تو طلاق شدہ ہیں، یا تو شادی ہو ہی نہیں رہی، یا تو پھر شادی شدہ ہے لیکن لڑ جھگڑ کر ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھی ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو آسان سی بات عرض کروں گا، ہم نے رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کی اپنی عقلوں کی بنیاد، اس لیے دھوکہ کھا گئے. اگر ہم نے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے ہوتے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا ہوتا اور تمام چیزیں دیکھنے سے پہلے دینداری دیکھی ہوتی، اگر واقعی دینداری دیکھ کر بیٹی کی شادی کرتے، دینداری دیکھ کر بیٹے کی شادی کرتے، تو نہ بیٹی کی زندگی جہنم بنتی اور نہ بیٹا اپنی بیوی کو لے کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا. اگر ہم نے لڑکے میں دینداری دیکھی ہوتی، لڑکی میں دینداری دیکھی ہوتی، تو یقیناً شادی کے بعد ہمارے گھر آنے والی بہو یا ہمارا ہونے والا داماد رشتے توڑنے والا نہیں بلکہ رشتے جوڑنے والا ہمیں مل جاتا. لیکن ہم نے اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائے، اس وجہ سے دھوکہ کھا گئے، منہ کے بل گر گئے. خاتون جنت کی کنیزوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، چند سالوں پہلے کی بات ہے، ایک باپ میرے پاس آیا اجتماع میں اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت میری بیٹیوں کے رشتے کے لیے دعا کریں. میں بہت پریشان ہوں، بیٹیوں کو رشتہ نہیں آتا. میں اس کی اس بات کو سن کر حیران کہ بیٹی کی بات نہیں کر رہا، بیٹیوں کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا آپ کی کتنی بیٹیاں شادی کے لائق ہیں؟
اس نے کہا میری 3 بیٹیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں. 3 بیٹیاں. میں نے کہا 3 بیٹیاں کیا عمر ہے ان کی؟ تو کہا سب سے بڑی والی 28 سال کی ہے, اس کے بعد والی 25-26 سال کی ہے, اس کے بعد والی 21-22 سال کی ہے. اب آپ سوچیں کہ جن کے گھر میں 3 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں, اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہوں گے؟ کیا وہ چین کی نیند سو سکتے ہوں گے؟ ان کے دل میں تو دن رات یہی بات ہوگی کہ اپنے جیتے جی اپنی بیٹیوں کا گھر بستا ہوا دیکھ لوں, اپنے جیتے جی بیٹیوں کی شادی دیکھ لوں. خاتون جنت کی کنیزوں, جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا برا مت مانی, ایک بات پوچھوں؟ کہا کہیے. میں نے کہا ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب بیٹیاں شادی کے لائق ہوتی ہیں تو صرف ماں باپ ہی رشتہ تلاش نہیں کرتے, خالہ بھی تلاش کرتی ہے, پھوپھی بھی تلاش کرتی ہے, ممانی بھی تلاش کرتی ہے, بھابھی بھی تلاش کرتی ہے. جب ہمارے گھر بیٹیاں شادی کے لائق ہوتی ہیں تو پورا خاندان, ماموں بھی, چاچا بھی اور خالہ بھی, پھوپھی بھی, سب لگ جاتے ہیں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے. بھانجی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے, بھتیجی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے, پوتی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملے. آپ کے گھر 3 بیٹیاں شادی کے لائق ہو گئی, کیا کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے کہ رشتہ نہیں آیا؟ تو جانتے اس باپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اس باپ نے کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کہتا ہے اللہ گواہ ہے, ایک بیٹی کے لیے 8-8, 10-10 رشتے آئے, لیکن ہم نے ہر ایک کو انکار کر دیا. ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید اس سے اور اچھا آ جائے, شاید اس سے اور اچھا آ جائے. کوئی آیا تو وہ ہمارے سرنیم والا نہیں تھا, ہم لوگ شیخ ہیں. رشتہ تو بہت اچھا آیا لیکن وہ شیخ نہیں تھے. رشتہ تو بہت اچھا آیا, لڑکا بہت اچھا تھا لیکن کمائی اچھی نہیں تھی. لڑکا بہت اچھا تھا, دیندار بھی تھا لیکن رہتے جھوپڑے میں تھے. 8-10 رشتے آئے لیکن میں نے منع کر دیا, انکار کر دیا. وہ کہتا ہے کہ اب میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کوئی ایک بھی آ جائے تو بسم اللہ کروں, لیکن اب رشتے آنے بند ہو گئے. تو میں نے اس باپ سے کہا اللہ کے بندے, اگر گھر میں بیٹیاں شادی کے لائق موجود ہیں اور خود چل کر کوئی رشتہ تیرے گھر آتا ہے تو گھر خود چل کر آنے والا رشتہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نعمت پر نعمت بھیجتا رہا اور تو ٹھکراتا رہا, انکار کرتا رہا. اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تو چاہتا ہے کچھ بھی مل جائے تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرا دوں. اب تو انتظار میں ہے کہ اب تو جو بھی ہوگا چل جائے گا, انکم کم ہو تو بھی چلے گا, کھاتا کماتا ہو چل جائے گا, سنی ہونا چاہیے چل جائے گا, چاہے شیخ نہ بھی ہو تو بھی چل جائے گا. بلکہ اب تو تم انتظار میں ہو کہ کوئی طلاق شدہ مل جائے تو بھی کر دیں گے, اگر کوئی کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بھی کر دیں گے. اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر آپ کے گھر چل کر رشتے آپ کی بیٹیوں کے لیے آتے ہیں تو آپ انتظار نہ کریں اور اچھا آ جائے, اور اچھا آ جائے, اور اچھا آ جائے. رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں, اور اگر دینداری مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں, بسم اللہ کریں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کے ہونے والے داماد کی انکم کم بھی ہوگی, آپ کی بیٹی بیاہ کر جائے گی, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حصے کا رزق بھی آپ کے داماد کو دے گا, اور اللہ آپ کی بیٹی کو محتاج نہیں بنائے گا. آپ اپنی بیٹیوں کو نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دینداروں سے بیاہیں اور دیکھیں کہ مولا اسے عزت بھی دے گا, اللہ اسے محبت بھی دے گا, اور وہ جہاں جائے گی اللہ اس گھر میں برکت بھی عطا فرمائے گا. خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھیے, یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اگر کسی نیک کا دیندار کا رشتہ ملے بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے تو بسم اللہ کریں, یہ سوچ کر کہ یہ رسول اللہ کی چوائس ہے, یہ میرے نبی کی پسند ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے فضل فرماتا ہے, اللہ کیسے برکت عطا کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, اگر شادی کے بعد کسی لڑکی کو 1.5 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, بچہ نہیں ہو رہا ہے, تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ساری مصیبت لڑکی کے سر ٹوٹتی ہے. شوہر تانے دینا شروع کرتا ہے, ساس تانے دینا شروع کر دیتی ہے, گھر میں موجود جیٹھانی ننن سب برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ صوفیاء نے بڑی پیاری بات کہی, یاد رکھیے گا,
فرمایا گیا اللہ اولاد، توجہ سے سنیے گا، اللہ اولاد شوہر کے مقدر سے عطا کرتا ہے اور اللہ روزی بیوی کی تقدیر سے عطا فرماتا ہے. یعنی اولاد اللہ شوہر کے نصیب سے دیتا ہے اور روزی اللہ بیوی کے نصیب سے عطا کرتا ہے. تو اگر آپ کا ہونے والا داماد بہت اچھا نہیں کماتا لیکن خوش اخلاق ہے، 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے، چہرے پر نبی کی سنت کو سجا رکھا ہے، اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتا ہے، دن رات محنت مشقت کر کے اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ بسم اللہ کریں، آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کے قدم پڑیں گے، اللہ آپ کے داماد کو خوب برکتی عطا فرمائے گا. ایک بات اسی ضمن میں اور عرض کر دوں، پہلے کا معاملہ یہ تھا، یہاں میرے سامنے جتنی خواتین بیٹھی ہیں اکثر آپ کا تعلق یو پی سے ہوگا، میرا خود کا تعلق بھی یو پی سے ہے. میں نے خود اپنی والدہ کو، نانی کو، خالاؤں کو، ممانی کو، سب کو دیکھا ہے میں نے. بامبے میں چونکہ مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو جوائنٹ فیملی کا رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن گاؤں دیہات میں تو ایک ہی گھر میں سارا خاندان رہتا ہے، ایک ہی گھر کے اندر پوری فیملی رہتی ہے. تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی گھر بیاہ کر کوئی نئی بہو آتی، اگر کسی گھر بیاہ کر کوئی نئی بہو آتی تو گھر میں 1-2 بڑی بوڑھیاں موجود رہتی تھی جو اس کی تربیت کیا کرتی تھی، اس کو بتاتی تھی کہ بیٹا سسر کے سامنے کیسے رہنا ہے، جیٹھ کے سامنے کیسے رہنا ہے، دیور کے سامنے کیسے رہنا ہے. بیٹا ہمارے گھر میں عورتیں پیر پٹک کے نہیں چلتی، ہمارے گھر میں عورتیں زور زور سے باتیں نہیں کرتی، ہمارے گھر میں عورتیں مردوں سے پہلے کھانا نہیں کھاتی. بیٹا سسر کے سامنے بنا دوپٹے کے مت آیا کرو، اگر تم بیٹھی ہو جیٹھ آ جائیں تو بیٹا اٹھ کر وہاں سے چلے جایا کرو. اس طرح کی تربیت عام طور پر بڑی بوڑھیاں دیتی تھی نئی آنے والی بہوؤں کو، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ بہو جب خود ساس بنتی تھی تو اپنی بہو کو وہی تعلیم دیتی تھی جو اس کو اس کے خاندان کی بڑی بوڑھیوں نے دی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ تربیت عام ہوتی چلی جاتی تھی اور آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی تھی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں اس ماحول سے وابستہ نہیں ہے، یہ ماحول ملتا ہی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں، ماحول بھی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ماں نے کچھ سکھا پڑھا کر بھیجا نہیں. اب جب بیاہ کرائی سسرال تو ساس کی ایک بات بھی ہضم نہیں ہوتی، ساس کے 2 جملے بھی برداشت نہیں ہوتے. اب بڑی بوڑھیوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا بجھا کر تربیت کی ہوتی اس کی اپنی والدہ کی، اور اس نے بھی تربیت کی ہوتی اپنی بیٹی کی، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے سسرال جاتی تو ساس کی باتیں بھی سنتی تو ناراض نہ ہوتی، بلکہ ساس کو ماں سمجھ کر اس کی ڈانٹ بھی سن لیتی، اس کی اصلاح بھی تسلیم کر لیتی. لیکن چونکہ آج کی نئی جنریشن کو یہ ماحول ملا ہی نہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بیاہ کر جب سسرال آتی ہے اپنی ساس کی باتیں برداشت نہیں کر پاتی تو یا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، یا تو مائکے جا کر بیٹھ جاتی ہے، یا تو اپنے شوہر کو پریشرائز کرتی ہے میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، یا تو تم کہیں اور رہنے کا انتظام کرو یا تو میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، میں واپس ہی نہیں آؤں گی. اور اس طرح سے ہمارے یہاں پر طلاق کا ریشو اور گھر کے اجڑنے تباہ برباد ہونے کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس ماحول سے، اس تربیت سے محروم رہ گئے. تو اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دو، اپنی بیٹیوں کے لیے ماحول کریٹ کرو، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا ابا کی باتیں برداشت کرتی ہے نا، 19 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 21-22 سال کی ہو گئی، ابا کی باتیں تو نے برداشت کی، ابا نے کتنی بار ڈانٹا بھی ہے، بچپن میں تجھے مارا بھی ہے، کئی بار تنبیہ بھی کی ہے، تو اپنے ابا کی باتوں کو کیسے برداشت کرتی ہے؟ اسی طرح جب بیاہ کر جائے گی تو سسر کو سسر نہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھنا، اور اگر غصے میں کوئی بات کہہ دیں تو بیٹا برداشت کر لینا، اپنے سسر کو الٹا جواب مت دینا، کبھی ان سے بدتمیزی مت کرنا،
कभी उनके सामने जबान दराज मत करना, कभी उनके सामने लेटना नहीं, कभी उनके सामने नंगे सर बैठना नहीं, कभी उनके सामने पांव पटक कर चलना फिरना नहीं, कभी उनके सामने ऊंची आवाज में बात करना नहीं, कभी उनके सामने हंस हंस कर मोबाइल पर किसी और से गुफ्तगू करना नहीं। अपनी बेटियों को यह तरबियत दें, अपनी बेटियों से कहे बेटा मैं तेरी मां हूं, मेरी हर बात तू समझती है, सुनती है, मानती है, बर्दाश्त करती है। जब शादी होकर जाए तो अपने शौहर की मां को सास नहीं मां की जगह समझना, और अगर तेरी सास तुझे कुछ कह दे तो उसकी बातें ऐसे ही बर्दाश्त करना जैसे मेरी बातें बर्दाश्त करती है। ना मैं तेरी दुश्मन ना वो तेरी दुश्मन, जितना प्यार मैं तुझसे करती हूं उतनी ही मोहब्बत वो भी तुझसे करती है। इसलिए बेटा अपनी सास को सास नहीं मां समझना, और जब तुम सास को मां समझना शुरू कर देगी तो फिर सास की बातें बुरी नहीं लगेंगी, बल्कि सास की बातें तुझे समझ में आने लगेंगी। अब यहां एक बात अर्ज कर दूं, शरीयत ने बहू पर यह जिम्मेदारी नहीं रखी, बहू पर यह हुकूक नहीं है कि वो अपने ससुर के कपड़े धोए, अपनी सास के बर्तन धोए, अपने सास ससुर को पकाए खिलाए, उनका ख्याल रखे। शरीयत ने बहू पर यह हक नहीं रखा सास ससुर का। और बहुत सारी लड़कियां जब ये सब समझ जाती हैं तो अपने शौहर से कहती हैं कि तुम्हारे मां बाप का मुझ पर कोई हक नहीं है शरीयत के एतबार से, इसलिए मैं तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी मां है, तुम खिदमत करो, मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे अब्बा हैं, तुम खिदमत करो, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ऐ खातून जन्नत की कनीजों, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने शादीशुदा औरत की जन्नत उसके शौहर की रजा में रखा है, और उसके शौहर की जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे है। शरीयत ने अगरचे सास ससुर का हक हम पर नहीं रखा, लेकिन फिर भी अगर हम अपने सास ससुर की खिदमत करें, उनके लिए खाना बनाएं, उनकी ख्वाहिशात को, जरूरियात को पूरा करें, उनका ख्याल रखें, उन्हें वक्तन फवक्तन दवाएं देते रहें, जरूरत हो तो उनके हाथ पांव दबाते रहें, उनके कपड़े धोते रहें, उनके बर्तन साफ करते रहें, अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो यकीनन हमारे सास ससुर हमसे भी खुश होंगे, और साथ ही हमारे शौहर से यानी अपने बेटे से भी खुश होंगे। तो बहुएं अपने सास ससुर की खिदमत करें, यह सोच कर कि अगर मैं इनकी खिदमत करती हूं तो ये मेरे शौहर से राजी हो जाएंगे, और ये शौहर से राजी होंगे, अल्लाह मेरे शौहर को जन्नत अता करेगा। और इनकी खिदमत की वजह से अगर मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाए तो अल्लाह मेरे शौहर की रजा की वजह से मुझे भी जन्नत अता फरमाएगा। तो शरीयत ने हुकूक नहीं रखे, लेकिन यह सोचकर अपने सास ससुर की खिदमत करें। शरीयत ने अगरचे बहू पर सास ससुर के हुकूक नहीं रखे, लेकिन इसके बावजूद अगर बहू अपने सास ससुर की खिदमत करे यह सोचकर कि इनकी रजा में मेरे शौहर की जन्नत है और मेरे शौहर की रजा में मेरी जन्नत है, तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला आपको भी जन्नत अता फरमाएगा और आपके शौहर को भी जन्नत अता फरमाएगा। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिस शौहर के साथ आप दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रही हो, अल्लाह जन्नत में भी आपको उसी शौहर का कुर्ब अता फरमाएगा। लेकिन अब आप अगर अपने सास ससुर की खिदमत करेंगी तो यकीनन उनकी रजा पर अल्लाह बरकत भी अता करेगा और आपके शौहर को अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। खातून जन्नत की कनीजों, एक और अहम बात अर्ज करना था कि जब हमारी बेटियां ब्याह कर कहीं जाती हैं तो हर मां बाप की एक ख्वाहिश होती है कि बेटियां अपने ससुराल में खुशहाल रहें, वो जहां भी ब्याह कर जाएं उन्हें इज्जत मिले, उन्हें शौहर की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से मोहब्बत मिले। हर मां बाप की एक ख्वाहिश होती है। तो जब आपकी ये ख्वाहिश है कि आपकी बेटियां जहां ब्याह कर जाएं खुश रहें, इसी तरह से आप अगर किसी की बेटी को बहू बनाकर लाती हैं तो आप भी कोशिश करें कि मैं जिसकी बेटी को ब्याह कर लाई हूं वो भी मेरे घर में खुश रहे, उसे मेरे घर में किसी तरह की तकलीफ ना हो। अगर आप अपने घर आने वाली बहू की खुशी का ख्याल रखेंगी तो यकीनन आपकी बेटियां ब्याह कर जहां जाएंगी अल्लाह उन्हें भी खुशियां अता फरमाएगा। आमतौर पर हमारे यहां क्या होता है, आमतौर पर ऐसा होता है कि एक औरत अपने भाई की बेटी को बहू बनाकर अपने घर लाती है,
अपनी भतीजी को या भांजी को उसने पसंद किया और अपनी भतीजी भांजी को पसंद करके उसको ब्याह कर अपने घर लाती है बहू बनाकर। जब तक वो भतीजी थी भांजी थी तब तक बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बहू बनते ही अब वो खटकने लगती है और धीरे धीरे उसकी तमाम चीजें जो है वो बुरी मालूम देने लगती हैं। अब होता क्या है, जब तक वो भतीजी भांजी थी तब तक तो उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बहू बनते ही अब ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। नतीजे में अगर आप अपनी भतीजी या भांजी जो कि बहू बनकर आई है उसके साथ लड़ेंगी, झगड़ेंगी, उसे डांटेंगी, डपटेंगी, तो फिर आप जिसकी बेटी को ब्याह कर लेकर आई हैं जाहिर है कि उनके साथ भी आपके ताल्लुकात खराब होंगे। तो खानदान के बीच में फिर लड़ाई झगड़े का आगाज हो जाएगा, खानदान में मन मुटाव पैदा होगा, खानदान में दूरियां पैदा होंगी, फिर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। तो हमें हरगिज हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, लड़का अपनी पसंद से ब्याह कर नहीं लाया, मां ही पसंद से अपने भाई की या बहन की बेटी को ब्याह कर लाई, लेकिन खुद अपनी पसंद से लाने के बावजूद अब उसे पसंद नहीं आती। अब उसे उसका सोना अच्छा नहीं लगता, उसका खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, उसके हाथ की बनी चाय अच्छी नहीं लगती, उसके हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी को बहू बनाकर घर लाया है आपने, तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि यह अलग माहौल से आई है, अलग लाइफस्टाइल से आई है, अलग घर से आई है, अलग तालीम और तरबियत इसने हासिल किया है। इसको अपने घर लाने के बाद मुझे अपने घर के एतबार से इसको मोटिवेट करना है, अपने घर के माहौल में इसको मुझे रंगना है, इसको धीरे धीरे मुझे तरबियत देनी है। हो सकता है कि जहां से आई हो वहां तेल ज्यादा खाते हो, नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हो। अब आपके घर में आने के बाद उसने वैसे ही बनाया तो आप नाराज, इसे तो खाना बनाना नहीं आता, कितना तेल डाल दिया, कितना नमक डाल दिया, कितनी मिर्ची डाल दी, इसको तो रोटियां पकानी नहीं आती, इसको तो चाय बनाने की तमीज नहीं है। हरगिज आते ही फौरन जज करना शुरू ना करें, बल्कि थोड़ी सी तरबियत दें, थोड़ा सा वक्त दें, 2, 4, 6 महीने तक उसको समझाएं, बुझाएं, उसको बताएं। जैसे आप अपनी बेटियों को तरबियत देती हैं, अपनी बेटियों को सिखाती हैं, इसी तरह अपने घर आने वाली बहुओं की भी अच्छे से तरबियत करें। छोटी छोटी चीजों पर डांटना, डपटना, तंजो ताना करना, छोटी छोटी चीजों पर लोगों के सामने जलील करना, दस्तरख्वान पर बैठना तो उसके हाथ के बने खाने को बुरा भला कहना, उसके शौहर की मौजूदगी में उसकी बुराइयां करना, ये सारी चीजें माहौल को खराब करने वाली है, ताल्लुकात को खराब करने वाली है, खानदानों के बीच में लड़ाई झगड़े का आगाज करने वाली है। और याद रखें, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कता ताल्लुक करने वालों को हरगिज पसंद नहीं फरमाया है। जो लोग रिश्तेदारियां तोड़ते हैं, हर छोटी छोटी बात पर आज के बाद तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गई, आज के बाद तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, आज के बाद तेरा मुंह कभी देखूंगी नहीं, यूं बहन भाइयों को दो टूक कह देती है, यूं भाई बहन को दो टूक कह देता है। छोटे छोटे झगड़ों को लेकर, खेत खलियान को लेकर, एक पेड़ को लेकर, गांव की जमीन को लेकर, गांव के मकान को लेकर, कभी बेटे बेटी को लेकर, कभी थोड़े बहुत रुपए पैसे को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग कता ताल्लुक करते हैं। याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया, शबे बरात में अल्लाह कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है, लेकिन वो 7 लोग जिनकी उस रात भी बख्शिश नहीं होती, उनमें एक बंदा वो है जो कता ताल्लुक करता है, यानी लोगों से ताल्लुकात को तोड़ता है। अब आप ताल्लुकात को तोड़ने का काम कर रही हैं कि जोड़ने का काम कर रही हैं? आप रिश्ते निभाने का काम कर रही हैं कि रिश्ते खराब करने का काम कर रही हैं? अल्लाह अच्छी तरह से देख रहा है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, मैं अदब के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि अपने जीते जी कोई ऐसा काम ना करें
کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو برے ناموں سے یاد کریں. اچھا ہوا مر گئی، جب دیکھو ایک دوسرے کا جھگڑا لگاتی رہتی تھی. اچھا ہوا مر گئی، اس کو لوگوں کی غیبت اور چگلی سے فرصت ہی نہیں تھی. اچھا ہوا مر گئی، اپنی بہو کا جینا حرام کر رکھا تھا. اچھا ہوا مر گئی، اپنے بیٹوں کا جینا حرام کر رکھا تھا. اچھا ہوا مر گئی، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی. ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں کہ بعد مرنے کے بعد لوگ کہیں غیبت کرتی تھی، اول درجے کی کٹنی عورت تھی، لوگوں میں جھگڑے لگایا کرتی تھی، ایک دوسرے کو لڑا دیا کرتی تھی. بلکہ آپ جیتے جی ایسے کام کریں کہ آپ کے انتقال کے بعد لوگ افسوس کریں اور کہیں کہ بہت اچھی عورت تھی، بہت با پردہ عورت تھی، بہت با اخلاق عورت تھی. آپ جانتی ہو فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا. توجہ سے سنیے گا آپ. مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد چند عورتیں جمع ہوئی اس کو غسل دینے کے لیے. جب غسل دینے کے لیے اس کو جمع ہوئی تو ایک عورت نے اس کو غسل دیتے دیتے کہا، اس عورت کے تو فلاں مرد کے ساتھ میں ناجائز تعلقات تھے. اس عورت نے اس میت کو غسل دیتے دیتے یہ بات کہی. اب جیسے ہی اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اس کا ہاتھ اس میت کی ران پر تھا، وہ ہاتھ اس میت کی ران پر چپک گیا. اس نے ہاتھ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ہاتھ اس میت کے جسم سے جدا ہو ہی نہیں رہا تھا. بڑی کوششیں کر لی لیکن پریشان. اب لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے، اس کے جسم سے اس عورت کا ہاتھ چپک گیا، کیا کریں. لوگوں نے طرح طرح کے رائے مشورے کیے، کیا کریں کیا کریں. پکڑ کر کھینچا، پوری طاقت لگائی. کچھ لوگوں نے میت کو ایک طرف کھینچا، کچھ لوگوں نے اس عورت کو ایک طرف کھینچا، لیکن ہاتھ اس عورت کی جانگ سے ایسا چپکا کہ نکلتا ہی نہیں تھا. آخر کار لوگوں نے طے کیا اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو کاٹ کر میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے. تو جس عورت کے ہاتھ چپکے تھے اس کے خاندان اور قبیلے والے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو عیبدار ہو جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو معذور ہو جائے گی، ہم ہاتھ کاٹنے نہیں دیں گے، کوئی اور راستہ نکالیں. اب جانتے لوگ پہنچے امام مالک کی بارگاہ میں، مدنی بزرگ تھے. آپ سے جا کر کہا کہ ایک عورت کا ہاتھ ایسے ایسے چپک گیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کر لی، ہاتھ نکلتا نہیں. امام مالک نے کہا وہ عورت جس کا ہاتھ اس سے چپکا ہے اس سے پوچھو کیا اس عورت نے اس عورت پر کوئی بہتان عائد کیا، کوئی الزام عائد کیا. جب اس غسل دینے والی عورت سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں، غسل دیتے دیتے میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ تعلقات ہے. تو امام مالک نے کہا یہ بات اس عورت کو کیسے معلوم، پوچھو کیا اس کو اس عورت نے بتایا تھا یا اس کو اس مرد نے بتایا تھا. جب اس عورت سے پوچھا گیا تو کہتی ہے نہ مجھے اس عورت نے بتایا نہ اس مرد نے بتایا. تو کہا کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دونوں کو ساتھ دیکھا تھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا بھی نہیں. کہا کیا کسی اور نے تجھے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی؟ کہا نہیں، اس کے بارے میں کسی نے مجھے یہ بات نہیں کہی. تو امام مالک نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے زیادہ باتیں کرنے کے چکر میں اس عورت پر بہتان عائد کر دیا. ایک مرنے والی عورت پر اس نے خامخواہ بہتان لگایا، اس وجہ سے اس کا ہاتھ اس عورت کے بدن سے چپک گیا. اب اس کو بہتان لگانے کی سزا دو، جاؤ اور اس عورت کو 10 کوڑے لگاؤ. جب تک سزا دو گے نہیں ہاتھ الگ ہوگا نہیں. اب لوگوں نے اس عورت کو 10 کوڑے لگائے. جیسے ہی 10 کوڑے کا لگنا تھا اس کا ہاتھ فوراً اس عورت سے جدا ہو گیا. آپ بتائیے ہم کتنی باتیں کرتی پھرتی ہیں. ارے چھوڑو اس کے بارے میں بات مت کرو، ارے چھوڑو اس عورت کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، ارے تم اس کی بہت بات کرتی، بڑی نمازی بنتی پھرتی ہے، تم کو کیا پتا کیسی عورت ہے، دنیا میں بڑی پردے دار بنی گھومتی ہے، تم کو کیا پتا کہ کیسی عورت ہے. یہ زیادہ باتیں کرنے کے چکر میں جو تم اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو نا، اس سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو. اور ایک بات تلخ بات عرض کروں گا، بہت سی عورتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے گھر کی فکر کم، پڑوسیوں کے گھر کی فکر زیادہ ہوتی ہے.
फलां की बेटी कैसी, फलां का दामाद कैसा, फलां का बेटा कैसा, कौन कहां जाती है आती है, किससे मिलती है जुलती है, क्या क्या करती है। अरे उसकी बेटी को मैंने वहां देखा था, उसका दामाद 3 दिन पहले आया था, चला गया, फिर भी उसकी बेटी अभी भी घर में मौजूद है, बीवी को लेकर नहीं गया। पता नहीं क्या बात है। जो औरतें दूसरों के घरों की टोह में हर वक्त लगी रहती हैं, बुरा मत मानिएगा, मैंने अपनी जिंदगी में खुद ये तजुर्बा करके देखा कि जो औरतें दूसरे के बेटे बेटियों दामाद बहू की टोह में लगी रहती हैं, एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा आता है कि उनके अपने बेटे बेटियों की वजह से वो खुद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती हैं। तो तौबा कर लो ऐसे बुरे फेल से, तौबा कर लो लोगों की गिबत और चुगली बोतान आयत करने से, तौबा कर लो लोगों के हसद और कीना और बुग़्ज़ व अदावत से, तौबा कर लो लोगों की जिंदगियां अजीरन करने से, तौबा कर लो अपने बेटी और दामाद में झगड़े लगाने से, तौबा कर लो अपने बेटे और बहू में झगड़े लगाने से, तौबा कर लो अपने बेटे बेटों में झगड़ा लगाने से, तौबा कर लो। अब 2-3 बातें आखिर में अर्ज करके बात मुकम्मल करूंगा। बाज हमारी औरतों की आदत है अपने बेटों की मौजूदगी में कभी अपने ससुर की, कभी अपने जेठ की, कभी अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। अरे तुम्हारा बाप अब बुढ़ा हो गया तो नमाजी बन गया, जवानी में मेरा जीना हराम कर रखा था इसने। तुम्हारे बाप ने मुझ पर कितने कितने जुल्म किए मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये तुम्हारा दादा मर गया, तुम्हारे दादा ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी, एक टाइम इत्मीनान से खा पी नहीं सकती थी मैं। तुम्हारे जो बड़े अब्बा है ना, वो जो खांसते पड़े रहते, मेरी बद्दुआ लगी है उनको, उन्होंने हम दोनों का जीना हराम कर रखा था। ये जो अपने बच्चों के सामने औरतें ये बुराइयां करती रहती ना, अपने शौहर की, जेठ की, ससुर की, देवर की, क्या बताइए इससे आपको कोई फायदा होना है? जो कुछ होना था हो गया। अब उसके बाद वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर चाहती क्या हो? चाहती हो कि आपकी औलाद आपके शौहर यानी अपने बाप से नफरत करे, चाहती हो कि आपका बेटा अपने बड़े अब्बा से नफरत करे, चाहती हो कि आपकी औलाद अपने चचा और फूफी से नफरत करे, चाहती हो कि आपका बेटा अपने दादा की कब्र पर जाकर शबे बारात में भी फातिहा ना पढ़े, अपने बाप को देखे तो बाप ना समझे, अपनी मां का दुश्मन समझे, अपने बड़े अब्बा को देखे तो बड़ा अब्बा ना समझे, अपनी मां का दुश्मन समझे। आखिर चाहती क्या हो? बाज औरतें अपनी औलाद से कहती, बेटा मैंने जिंदगी भर तेरे मामू से बात नहीं की, अगर मेरी औलाद है तो वादा कर मेरे मरने के बाद तू भी कभी अपने मामू से बात नहीं करेगा। अच्छी तरबियत दे रही हो। बेटा मैं मर जाऊं ना, तेरे मामू को जनाजे को कांदा लगाने मत देना, मैं मर जाऊं ना, तेरे मामू को मेरा मुंह मत दिखाना। यह तरबियत दे रही होती है। और मामू कौन होता है? मामू से इतनी दुश्मनी और इतने झगड़े क्यों हैं? उसकी वजह कि मामू की बेटी को ब्याह कर वो बहू बनाकर ले आई है। जब तक बहू बनाकर नहीं लाई थी तब तक भाई से रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन बहू बनाकर लाई तो अब भांजी से भी रिश्ते खराब, और भाई से भी रिश्ते खराब, भाभी से भी रिश्ते खराब, और ऐसे रिश्ते खराब हुए कि उन सब का दुश्मन अपनी औलाद को भी बना दिया। और जाते जाते कह रही कि मरने के बाद भी उन्हें मेरा मुंह मत दिखाना, उनके घर मौत मैयत हो, शादी ब्याह हो, बेटा मेरी औलाद होगा तो कभी वहां मत जाना। यह क्या तालीम है? नबी ने कता ताल्लुक करने के लिए नहीं कहा, नबी ने ताल्लुकात जोड़ने की बात की है, रिश्ते निभाने की बात की है। आज घरों के उजड़ने की वजह एक यह भी है, कल तक बेटियां ब्याह कर अपने ससुराल जाती थी तो माएं उनसे कहती थी, बेटा अब ये तेरा घर नहीं है, वो तेरा घर है। बेटा डोली में बैठकर जा रही है, अब उस घर से तेरा जनाजा निकलना चाहिए। बेटा अपने शौहर के साथ आएगी तो रात के 2 बजे भी हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, लेकिन शौहर की इजाजत के बगैर आएगी, लड़ झगड़ कर आएगी तो हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। बेटा अब ये घर नहीं, तेरा वो घर है, अब तेरा जीना मरना वहां, तेरी खुशियां वहां। सास ससुर नहीं, वही तेरे मां बाप हैं। अपनी ननद को छोटी बहन समझना, अपने देवर को छोटा भाई समझना,
اپنے جیٹ جٹانی کو اپنی بڑی بہن بڑا بھائی سمجھنا. جب مائیں یہ کہہ کر بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی تو بیٹیاں جانے کے بعد اپنے سسرال میں اپنی زندگی کو ہر حال میں گزار دیتی تھی. اپنے ساس سسر کے تانے بھی برداشت کرتی تھی, اپنے شوہر کی جھڑکیاں بھی برداشت کرتی تھی, اپنی ننند کی باتیں بھی برداشت کرتی تھی, لیکن سب کچھ برداشت کر کے وہ نبھا لے جاتی تھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بہوؤں کی وجہ سے ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا تھا. لیکن آج بیٹیاں بیاہ کر جاتی ہیں نا تو مائیں کہتی ہیں بیٹی ہم مرے نہیں ہیں, ہم ابھی بھی زندہ ہیں. بیٹا کسی کی بات سن کر لینے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے چار بھائی ہیں, بھائی تجھے سنبھال سکتے ہیں, ہم نے اب تک تجھے پالا, آگے بھی ہم تجھے پال سکتے ہیں. بیٹا ساس کچھ کہے نا تو برداشت مت کرنا, سسر کچھ کہے تو ہمیں بتانا, اگر شوہر کبھی ڈانٹے کبھی مارے تو ہم سے ضرور شکایت کرنا. اب بیٹیوں کو یوں چڑھا چڑھا کر بھیجو گی اپنے سسرال تو وہاں نبھانے والی ہوگی. اور اکثر دیکھا گیا کہ بیٹیاں بیاہ کر جب جاتی ہیں سسرال تو دن بھر مائیں فون کر کے ان سے پورا پروگرام پوچھتی ہیں. بیٹا صبح کتنے بجے سو کے اٹھی؟ اچھا 7:30 بجے اٹھ گئی. ناشتہ تو ہی بناتی ہے کہ گھر میں اور بھی تیری کوئی مدد کرتا ہے؟ ناشتے میں روٹی پراٹھا بنانا پڑتا ہے کہ باہر سے پاؤ اور کھاری اور توش لے کر آتی ہیں؟ دن بھر کا پورا پروگرام. تیری ساس کچھ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ تیری جٹھانی تیری مدد کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ دوپہر میں کیا بنا, رات کو کیا بنا, رات کتنے بجے سوئی, تیرا آدمی کام پہ کتنے بجے گیا, تیرا آدمی کام سے کتنے بجے آیا, کہیں تجھے گھمانے امانے لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا, کبھی کہیں ہوٹل میں کھلانے لے گیا کہ نہیں لے گیا, بیٹا اتنے دن میں کوئی تحفہ لا کر تجھے دیا کہ نہیں دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جب آپ بیاہ کر اپنے سسرال آئی تھی تو کیا آپ کی ماں نے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا؟ وہ بھی صبح شام فون کر کے انفارمیشن لیتی تھی کہ دوپہر میں کیا بنا تھا, ویج کے نان ویج. ایک ہفتہ ہو گیا بریانی نہیں بنی, کچھ میٹھا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تیرا سسر شکر والی چائے پیتا ہے کہ اس کے لیے الگ سے بنا شکر کے بنانی پڑتی ہے؟ تیری ساس تیل مسالے والا کھاتی ہے کہ اس کے لیے الگ سے بنا تیل مسالے کے بنانا پڑتا ہے؟ ارے بیٹی کو بیاہ کر بھیج دیا, جینے دو اس کو اپنی زندگی. کیوں خامخواہ میں اس کی زندگی میں انٹرفیئر کرتی ہو؟ کیوں خامخواہ میں دوسرے کے گھر کا ماحول خراب کرتی ہو؟ کیوں خامخواہ میں میاں بیوی میں جھگڑے لگاتی ہو؟ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, اگر شوہر نے ایک ہفتے میں اپنی بیوی کو 50 بار کہا ہو میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں, میں تیرے بنا زندہ نہیں رہ سکتا ہوں, جب تک تو مجھے ملی نہیں تھی میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا, لیکن اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوئی پیارا ہے تو تو ہے. اگر شوہر نے ایک ہفتے میں 50 بار اپنی بیوی کو یہ بات کہی ہو تو بیٹی یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتاتی, لیکن اگر کسی رات شوہر کسی وجہ سے ڈانٹ دے یا صبح غصے میں آفس چلے جائے تو فوراً بیٹی ماں کو اس بات کی اطلاع کرتی ہے. رات کو میں نے کھانا بنایا تھا, ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, صبح میں شرٹ پریس کرنا بھول گئی تو غصے میں آفس چلے گئے. آپ بتائیے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ان کے ماحول کو خوشگوار بنا رہی ہیں کہ ماحول کو خراب کر رہی ہیں؟ اب آخری بات عرض کروں گا, باتیں بہت ساری ہیں, جہاں سے شروع کیا تھا میں وہیں لے کر چلتا ہوں, اور آخری بات اور اسی بات پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. اگر آپ کا بیٹا آپ سے یہ کہے کہ امی آج چھٹی ہے, آج ہم لوگ یعنی میں اور میری بیوی کہیں باہر کھانا کھائیں گے, بہت دن ہو گیا ہم کہیں باہر نہیں گئے, تو ماں بتائیے اجازت دیتی ہے؟ ماں فوراً جو ہے بیٹے کو ڈانٹتی ہے. پہلے چھٹی ہوتی تھی تو پورا دن سوتے پڑا رہتا تھا, اور اس کے بعد شام کو نکلتا تھا تو دوستوں یاروں سے ملتا تھا, اور اب چھٹی ہوتی ہے تو بیوی کو گھمانے چلا ہے, باہر کھلانے چلا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی, باہر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے ایک بار پوچھا, 2 بار پوچھا, 3 بار پوچھا, آپ نے منع کر دیا. اب چوتھی مرتبہ پوچھے گا نہیں, چوتھی مرتبہ کہے گا کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, اس کو 3-4 دن سے پیٹ میں تکلیف ہے,
آج چھٹی ہے میں لے جاتا ہوں فلاں جگہ ڈاکٹر کو دکھا کر لاتا ہوں. اب آپ ڈاکٹر کے لیے تو منع نہیں کر سکیں گی, آپ کہیں گی ٹھیک ہے لے جاؤ دکھا لاؤ. اگر 3-4 دن سے پیٹ دکھ رہا تھا تو مجھے ایک بار بھی نہیں بولا, اور بولا تو صرف تم کو بولا, کیا گھر میں ہم موجود نہیں تھے؟ آپ نے 2-4 جلی کٹی سنائی اور کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اب وہ لے کر چلا گیا, نہ پیٹ میں درد تھا, نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا, بلکہ 3-4 بار پہلے عزت سے پوچھا تو آپ نے اجازت نہیں دی, تو آج جھوٹ بول کر لے گیا بیوی کو گھمانے اور ہوٹل میں کھلانے. اب یہ جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے اس کو آمادہ کیا, آپ ہی نے اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا. اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لے آئے, چوری چھپے نہیں لایا ہے, وہ آیا اپنے آفس سے تو آئس کریم لے کر آ گیا, اس کو پتا ہے کہ بیوی کو آئس کریم بہت پسند ہے, اب وہ آئس کریم لے آیا گھر بھر کے لیے, تو فوراً جو ہے بہن کہتی بھائی میں کئی بار بولی تو ایک بار بھی نہیں لے کر آئے, ابھی بھابھی گھر آ گئی تو برابر دیکھو لے کر آئے نا. ساس بھی کہتی پہلے, یعنی ماں بھی کہتی پہلے آتا تھا تو کچھ بھی نہیں لاتا تھا, اب بہو گھر آ گئی تو برابر آئس کریم لے کر آ رہا ہے. ایک دن سنایا, 2 دن سنایا, 3 دن سنایا, پھر ماں کہتی روز روز یہ باہر سے چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے, خالی فالتو پیسہ برباد نہیں کرنا. تو اب وہ کیا کرے گا, پہلے وہ لا رہا تھا پوری فیملی کے لیے, سب مل کر کھا رہے تھے, اب وہ اپنے بیگ میں جیب میں چھپا کر صرف اپنی بیوی کے لیے لے کر آئے گا. یہ چوری کرنا کس نے سکھایا, یہ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ آپ نے اس کو مجبور کیا ہے. اگر وہ کہیں گھمانے لے جانا چاہتا تو اجازت نہیں, باہر کھلانے لے جانا چاہتا تو اجازت نہیں, اگر وہ شاپنگ کے لیے لے جانا چاہتا تو اجازت نہیں, اگر وہ اس کو اس کے ماں باپ سے ملانے لے جانا چاہتا تو اجازت نہیں. ہر بات میں روک ٹوک, ہر بات میں پابندی, ہر بات میں پہرے, ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ. تو چوری چھپے لے جائے گا, کھلائے گا, جھوٹ بول کر لے جائے گا, گھمائے گا, پھرائے گا. اپنی اولاد کو آخر اس راستے پر تم نے کیوں ڈالا؟ اور اس کے برعکس اگر آپ کی بیٹی کو آپ کا داماد ہر اتوار کو گھمانے لے جاتا ہے, بڑے بڑے مال میں شاپنگ بھی کراتا ہے, پکچر بھی لے جا کر دکھاتا ہے, ہفتے میں 1 بار ہوٹل میں بھی کھلا دیتا ہے, تو اس پر بڑی خوش ہیں آپ بھی اور آپ کی بیٹی بھی, اور بلکہ آپ لوگوں میں کہتی اللہ کا بہت احسان ہے, الحمدللہ میری بیٹی کو بہت اچھا گھر ملا, ساس سسر بھی بہت اچھے ہیں, میرا داماد بھی بہت اچھا ہے, الحمدللہ میرا داماد مہینے میں 2-4 بار تو میری بیٹی کو گھمانے لے جاتا ہی ہے, سال میں 1-2 بار وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے, میرا داماد میری بیٹی کو ہفتے میں 1-8 بار باہر کا کھانا کھلاتا ہی ہے, میرا داماد میری بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے. اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو گھمائے پھرائے اور آپ سے ملانے ہفتے 2 ہفتے میں لے آئے تو آپ کا داماد بہت اچھا ہے, اور یہی کام آپ کا بیٹا آپ کی بہو کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جورو کا غلام بن گیا, اپنی بیوی کے تلوے چاٹنے لگا, اپنی بیوی کے انگلی کے اشارے پر ناچنے لگا. آخر بتائیے کیسی سوچ اور فکر ہے؟ ارے جو باتیں اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہو وہ باتیں دوسروں کی بیٹیوں کے لیے پسند کیوں نہیں کرتی؟ چاہتی ہو کہ آپ کی بیٹی خوش رہے تو دوسروں کی بیٹیاں جو بیاہ کر گھر لایا اس کو خوش رکھو, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی خوشیاں عطا کرے گا. اب آخری بات, اسی پر بات مکمل جہاں سے میں نے شروعات کی تھی. لڑکیاں بے پردہ, بے حیا, بے غیرت ہو رہی ہیں, غیروں کے ساتھ دن رات واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتی ہیں, اپنی ہی تصویریں کھینچ کھینچ کر ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. غیر محرم مرد جن کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں, شریعت نے جن کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے ناجائز و حرام قرار دے دیا, انہی کو گھر کی تصویریں کھینچ کھینچ کر بیچتی ہیں. آج دوپہر میں کیا بنا پوری رپورٹ, آج رات میں کیا بنا پوری رپورٹ, میں رات کو کتنے بجے سوئی پوری رپورٹ, میں صبح کتنے بجے اٹھی پوری رپورٹ. یہ بے حیائی, بے غیرتی, بے پردگی کے معاملات کیوں ہیں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں چرسیوں, گنجیڑیوں, افیمچیوں کے ساتھ عشق کے پیچ لڑا رہی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. دنیاوی تعلیم دینے کے لیے بڑے جتن کیے, لیکن اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے, اس کی قبر کو سنوارنے کے لیے, اسے جنت میں داخل کرانے کے لیے کوئی محنت, کوئی کوشش نہیں کی. اسی لیے بزرگوں نے بڑی
प्यारी बात कही। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर औलाद को तरबियत सही दी जाए, तवज्जो से सुनिएगा और यही आखिरी बात है, इसी पर बात मुकम्मल करूंगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर बेटी को सही तरबियत दी जाए, बादशाह ज़ादी हो, बादशाह अपनी बेटी को सही तरबियत दे और फिर उसे किसी फकीर के झोपड़े में ब्याह कर भेज दे, तो बादशाह ज़ादी सही तरबियत अगर मिली हो तो गरीब के झोपड़े में जाकर भी गुजारा कर ले जाती है। और कहते हैं अगर सही तरबियत ना हो और झोपड़े में रहने वाली किसी गरीब की बेटी हो, ब्याह कर किसी महल में भेज दिया जाए, तो झोपड़ों में रहने वाली बेटी तरबियत सही ना हो तो महल में जाकर भी निभा नहीं पाती है। तो अपनी औलाद को सही तरबियत दें। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आपके इस गुंडी की सरजमीन पर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मकतब तैबा आपके सामने बिल्कुल मौजूद है, जहां आपके बच्चों बच्चियों को सबको तरबियत दी जाती है, कुरान और सुन्नत के सांचे में ढाला जाता है, उनके इखलाक को, उनके किरदार को, उनकी सीरत को, उनके सूरत को संवारने की कोशिश की जाती है, उन्हें कुरान और हदीस के इल्म से आरास्ता करने की कोशिश की जाती है। आपके इलाके में जो ये मकतब मौजूद है, इस मकतब से अपने आप को वाबस्ता करें, इस मकतब से आप फायदा हासिल करें, इस मकतब में अपने बेटे बेटियों को भेजें ताकि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपके रोने का सबब ना बने, बल्कि आपकी औलाद आपके लिए सदक़े जारिया बन सके। आपके बेटे बेटियां आपके बाद आपकी बदनामी का सबब ना बने, बल्कि आपकी नेक नामी का जरिया बन जाएं। अपनी औलाद को सुन्नी दावत इस्लामी के मकतब तैबा से जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इल्म की तलब में अपने घरों से निकलने की तौफीक अता फरमाए।